आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आखिरी दो आयतें जो हमने पढ़ी हैं पिछले नशिस्त में सूरह निसा की, अब ये सूरह अपनी अख्ताम तक पहुँच रही है, अपने अख्तामी मज़ामीन को लेने वाली है। ये हमने पढ़ी थी आयत नंबर 125 और हमने बहुत ज़ोर दे के पढ़ी थी, इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि आगे मजमून जारी रहे। लईसा बी अमानी यकुम वला अमानी अहलिल किताब, नहीं तुम्हारी ख्वाहिशात पर कोई बात छोड़ी जा सकती है, ना ही अहले किताब। हरगिज़ यह ना समझें अल्लाह का मेरिट दो टोक मेरिट है। ये मेरिट उसने अपने अंबिया तक को बता के कि तुम्हारे लिए भी यही मेरिट है, तुम्हारी औलाद के लिए भी ये मेरिट है, तुम्हारे वालदैन के लिए भी ये मेरिट, तुम्हारे घर वालों के लिए ये मेरिट है। दोबारा दोहरा दिया साहबा कराम की दरख्शंजा दमात के सामने, लईसा बी अमानी यकुम वला अमानी अहल किताब, ना तुम्हारी कोई ख्वाहिश ना ही अहले किताब की, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम अल्लाह के चहीते हैं, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हमारे साथ तो अच्छा ही अच्छा होगा, हम करें कुछ भी। मैं यामल सुअन युज्ज़ा बिही, जिस किसी ने भी बुरे अमाल किए तो उसका बदला कैसा होगा? युज्ज़ा बिही, उसका बदला फिर वैसे ही होगा। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्युम वला नसीरा, बिल्कुल कोई नहीं मिल पाएगा उसको अल्लाह के सिवा, ना कोई उसका मददगार होगा, ना ही कोई उसका दोस्त होगा। फिर मेरिट ही मेरिट है अल्लाह के पास। तो देखें क्या पॉलिसी उनको बताई गई है। जब ये उस दरख्शंजा दमात जिनका जिक्र पिछले सहीफ़ों से चला आ रहा है, उनकी पहचान, उनकी निशानियाँ पिछले, उनको जब ये मेरिट सुनाया जा रहा है, तो जब हम आज पढ़ने बैठते हैं तो हमें क्या इससे सबक सीखना है। और इसी तरह पूरी बात कर दी, वमई यामल मिनस सालिहात, और जो कोई भी, वमई यामल, जो कोई भी कौन से अमल करेगा? सालिहात, भले वो मर्द हो या औरत। कुरान में ये भी गलत फहमी है कि औरतों का जिक्र कम होता है, ज़्यादातर मर्दों मुखातिब कर रहा है। जब आम खिताब है तो इंसानियत के लिए खिताब है, उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल होते हैं। और बाज़ औक़ात तगलीब के लिए जो होती है उसको कर देते हैं बुनियाद को, बाकी लोग तगलीब के तौर पर उसमें शामिल ही समझे जाते हैं। जहाँ पर अलग अलग कुछ जगह बताता भी है तो ये उनको इनकरेज करने के लिए, ये एक बात को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए, बात औक़ात ज़ोर पैदा करने के लिए सब बता रहता है, वरना हर उसके बाद में सब शामिल होते हैं। मिन ज़करिन औ उन्सा, भले वो नेकी करने वाला मर्द हो या औरत। यहाँ ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि औरतों की कोई नेकियाँ कम है, कि वो जो नेकियाँ कर रही हैं, हमारे माशरे में ये भी हो गया ना, जैसे उनका इल्म कम होगा, जैसे वो कुछ जानती कम होंगी, ये जो कुछ भी हम उनके बारे में कहते हैं कि उनको कम इल्म आता होगा और हम उनको सिखाएं, हम उनको बताएं, ये तो हमने हालात पैदा कर दी है। अब तक 11,000 वो स्कॉलर आइडेंटिफाई ख़वातीन की जा चुकी हैं। यहाँ तक मैं उनको ज़िम्मेदारी बता रहा हूँ, बुखारी की, सही अल बुखारी की सबसे मुस्तनद किताब जो आगे पहुँची वो खातून से पहुँची हुई। 11,000 डॉक्यूमेंटेड ख़वातीन स्कॉलर्स, अब की नहीं, भाई सबसे बड़ी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसको स्कॉलर कहते हैं दीन का, सबसे बड़ा हमारे जहन में नाम है कोई? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। आयशा, कैन यू इमेजिन? सोचें जी, वहाँ से मामला शुरू कर लें। 11,000 हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार, उस ज़माने से लेकर ताबईन में से लेकर तबा ताबीन से लेकर सो एंड सो फोर्थ। लेकिन देख लें कि हमारे यहाँ जिक्र कम होता है, हमारी तो पूरी दुनिया में ही हमारे यहाँ और जिक्र कम होता है। तो कम एहसान नहीं इस उम्मत पर, इस उम्मत की ख़वातीन का। वो ख़वातीन जिनके पास चार में इमाम साद बिन लैस का नाम सुनाओ, जो कि उस्ताद हैं इमाम शाफ़ई के, मिस्र में इंतकाल फरमा चुके थे, शाफ़ई पहुँचे हैं। तो जब उनके हल्के का पहला पहले खातून थी उनकी उस्ताद, ये इमाम शाफ़ई के डॉक्यूमेंटेड है। इमाम शाफ़ई, वो मैं नहीं कह रहा कि हम कोई फ़िक़्ह की बात नहीं हो रही है, जो फ़िक़्ह में पहला डॉक्यूमेंट सामने आया उससे पहले बहुत चले होंगे, वो उन्होंने, उनका कारनामा है। वो हम ज़ाहिर हर इंसान अपनी कोशिश करता है, बताने का मकसद ये है कि देखिए उनसा किस तरह इनकरेज किया गया था एक लफ्ज़ से। आज भी जो पढ़ रहा है, क्या दिल को इत्मीनान मिलेगा कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा दर्जा कुछ कम है या तुम्हारी नेकियों का दर्जा कुछ कम हो जाएगा। हम जब कहते हैं औरत के माँ के कदमों की जन्नत कह के फारिग हो जाते हैं, नहीं, उसका वही दर्जा है, उसकी नेकियां वैसे ही हैं। हरगिज़ कोई नहीं समझे कि उसका इल्म आगे नहीं बढ़ सकता, उसका अमल आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी सोच, उसकी फ़हम, उसका हिस्सा इस माशरे में, इस दीन में आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा रहें, हम ज़रा इसको समझें दोबारा। वह हुआ मोमिन, हाँ ईमान वाला ज़रूर हो। फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमूना नक़ीरा, बिल्कुल जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जन्नत में दाखिल होंगे ऐसे लोग, कोई हद तिल बराबर भी, ज़रा भी, धागे के बराबर भी उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। जो अच्छा बदला किया तो अच्छा ही देगा अल्लाह, अच्छे का बदला अच्छा ना देना तो फिर जुल्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वमन अहसनु दी, अब देखिए जब क्या क्या अल्फाज आ रहे हैं, वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह, इससे ज़्यादा कौन सा दीन अच्छा हो सकता है? उस शख्स से अच्छा कौन होता है जिसका दीन कैसा हो? जो अपना मुंह अल्लाह की जानिब झुका दे। मुंह का मतलब पूरे वजूद को झुका देना। सजदे में हमारा सर ही जाता है ना नीचे, तो पूरे जिस्म का हमारे रिप्रेजेंटेशन है ये।
جاتا پر وجود ہے ہمارا، جس نے اپنا رخ، ہم قبلہ رخ جب ہوتے ہیں تو صرف اپنی آنکھوں کو، اپنے چہرے کو نہیں پھیرتے، اپنے پورے تشخص کو، پورے وجود کو ہم قبلہ رخ کیے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں ہر چیز سے مبرہ ہو کے یکسو ہو جانا. اس شخص سے اچھا کون، جس کا دین کیسا ہو، جو اپنے سر کو، وجہ کہتے ہیں منہ کو، چہرے کو وہ جھکا دے اللہ کے آگے. وہ محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. دیکھیے ایک ایک لفظ وہ خوبی سے یہ کام کرنے والا ہو. یہ ٹرمینالوجی والا محسن احسان نہیں جو بعد میں پیدا کیا گیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو احسان کے درجے پہ فائد ہو جاؤ گے. اس کی مشقیں، اس کی ریاضتیں. قرآن جب بھی لفظ محسن بتائے گا آپ کو، صحیح حدیث جب بھی لفظ احسان آپ کو بتائے گی، ایسی عبادت جس میں یہ یقین رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے دھارے، اس میں بہت خلوص آگے بڑھ کے چاہیے ہوتا ہے، تو یہ یقین رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے خوبی سے کوئی کام کرنا. خوبی سے کام کرنا تنہائی میں ہے، غلط کام نہیں کر رہے. کیوں؟ نہ دیکھے کوئی مجھے، نہ دیکھے کوئی اداکاری میری، نہ دیکھے کوئی کیمرہ مجھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے بالکل خوبی سے کوئی کام کرنا. اس خوبی کو سورہ یوسف میں 89 آیتیں سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی زبان سے ادا کروایا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کیا زندگی گزروائی ہے، ان کی کیا زندگی سنائی ہے ہمیں. بھائیوں نے اٹھا کے جان سے مارنے کی کوشش کی، کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کے بیچ دیے گئے، کن حالات سے گزرے، جیل خانے میں بند کر دیے گئے، 8-9 سال وہاں بند رہے. جب نکل کر آئے ہیں سب کچھ ہو گیا، کیا کہ دل پہ نہیں گزری ہوگی میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا. یہی زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی بیسیکلی. تو ان کے اس جملے سے صحابہ کرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی ہے، رہتی دنیا کے ہر مسلمان کو تسلی دی ہے، ایمان والے کو، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. خوبی سے کام کرنے والوں کا اجر تو اللہ ضائع ہونے ہی نہیں دیتا. خوبی سے کام کرنے والے کا اجر اللہ ضائع ہونے ہی نہیں دیتا. نہیں پتہ چلا دنیا کو، نہ پتہ چلے دنیا کچھ بھی آپ کے ساتھ کر لے، اللہ کہیں توڑی چلا گیا. تو یوسف علیہ السلام کی کیوں بتایا، پہلی تیسری آیت میں کیوں بتایا؟ اب ہم آپ کو بہت اچھا قصہ سنا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کئی قصے سنا چکا قرآن میں. اللہ آپ کو سنا چکا، سب اچھے ہیں. یہ پوری صورت ایک نبی کے قصے میں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مصائب گنوا دیے جس سے ایمان والے گزر رہے تھے. دیکھ لیں آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر لیں. وہی ان کے بھائی، وہی ان کا برا سلوک، وہی جان کے در پہ، وہی مشکلیں، وہی صعوبتیں. لگتا رہا کچھ ہوگا نہیں. مکے میں سنایا. یوسف کی کہانی یاد کر لو، دیکھو کیسا انجام ہوا تھا. تمہارا بھی یہی انجام ہوگا بہترین. بس ایک کام کرنا، خوبی سے عمل پیرا رہو اس ایمان اور اسلام پہ. وہ ایک لفظ سننے کا، کیونکہ یہاں سے قرآن آپ کو بتائے گا کہ صحیح بات کیا ہے. اس سے ٹرمینالوجی ہم برآمد نہ کی جائیں. یہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے کہہ رہا ہے، جو بھی ایمان والا ہوا، عمل نیک ہوا، مرد ہوا یا عورت، ایمان رکھتا ہے، اپنا پورا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، خوبی سے یہ کام کرتا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. کس دین پہ رہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ. ایک لفظ قرآن تول کے لکھتا ہے. اہل کتاب سامنے کھڑے ہیں، اگر دین محمد لکھ دیتا تو صاف انکاری ہو جاتے وہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ ہے نہیں نبی اسلام کے نام کے بغیر تو دین کا نہ زبر ہے نہ پیش نہ عمل. یہ بات نہیں ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے ان کو بتایا جا رہا ہے دین یہ وہی ہے جو ابراہیم نے دیا تھا تمہارے باپ کو بھی، اور اس آخر نبی اسلام کے باپ کو بھی. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے نا، تم نے اس کا اولیہ بگاڑا ہے. یہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح حالت میں لا کر ہمیشہ کے لیے ہر الائی سے پاک کر کے جاری کر رہے ہیں. اسی ابراہیم یکسو، دین کے نام ہی دو ہیں، یا تو اسلام یا دین ابراہیم. کوئی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں استعمال کیا ہے کہ پوری دنیا میں رہتی دنیا تک ابراہیم کی اولاد کو یاد دلایا جاتا رہے گا، تم حلیہ بگاڑ رہے ہو، تم اس کا علم بگاڑ رہے ہو، تم عمل بگاڑ رہے ہو. ہے یہ وہی دین جو ابراہیم کو ہم نے دیا تھا. ملت ابراہیم حنیف. ہم سب کو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ملت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں. ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. پورا دین کون سا ہے؟ وہ یہ ابراہیم کا دیا ہوا دین ہے، یعنی کہ دین اسلام. ہاں امت ہم آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری یہ بھی خوش نصیبی ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اتخذ کہتے ہیں کوئی چیز لینے کو، اخذا. تو واتخذ تو کیا کر لیا تھا اللہ نے؟ ابراہیم کو تو اس نے اپنا خلیل بنایا تھا. کیوں بنایا تھا؟ وہ یہ تھا، بار بار تعریف کی جائے گی، ابراہیم حنیف، ابراہیم حنیف، ابراہیم حنیف. وہ جو پوری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی جانب تھا، اس کا ہر علم، ہر عمل، اس کی پوری زندگی وہ اس دین. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں یہ کام کروایا کہ اپنے گھر کی دیواریں ان سے اونچی کروائیں برابر میں. اسماعیل علیہ السلام ان کو یہ بتایا آج کے بعد سے کوئی نبی، کوئی رسول تمہاری اولاد سے باہر نہیں آئے گا. اس سے پہلے دنیا میں کیا کچھ ہوتا رہا، اللہ نے کچھ بتایا ہم کو. ابراہیم علیہ السلام پہ آگے اعلان کر دیا، ابراہیم آج کے بعد سے تمہیں امام الناس قرار دیا جا رہا ہے. تم نے کیا ہی ایسا عمل ہے سارا، لہٰذا امام الناس آج کے بعد کوئی نبی کو. دیکھ لیں آپ پوری تاریخ
قرآن کے بعد بھی آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی 14، اب تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک 2700 سال بنی اسرائیل میں پے در پے درجنوں نبی رسول آئے. بنی اسماعیل میں آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سب کے سب کو ملا کے دیکھ لیں، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. وہ بنی اسرائیل، یہ بنی اسماعیل. نبوت ان کے اولاد سے باہر جا ہی نہیں سکتی تھی. اسی لیے ملت ابراہیم حنیفہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا رکھا تھا، دوست تھے ان کے. ذہن میں رکھنا، کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے آگے. اگر یا تو اس کی مان کر آؤ گے خلوص سے، احسن طریقے سے بدلے پاؤ گے، ورنہ اگر اپنی چلانا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھ لینا. قرآن دیکھیں کیسے قرآن میں الٹ ٹپ کوئی بات نہیں کہ وہاں ختم کیا، کیا شروع کر دیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ بھی اس سماوات میں اور ارض میں ہے کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سے، اس کو کوئی احتیاج نہیں ہے ہم سے. وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ ستودہ صفات ہے، تمام تر اعلیٰ خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں. ہم میں سے کوئی ایک نماز نہ پڑھے، ہماری اولاد کبھی صبح سو کے نہ اٹھے نہ رات میں آئے نماز پڑھنے، ہم رہ جائیں گے پیچھے، ہماری اولاد پیچھے رہ جائے گی. اللہ کو ہماری حمد و ثنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ الصمد ہے، الصمد، ہر چیز سے بے نیاز. ہم ہیں اس کے حاجت مند، ہم ہیں اس کے ضرورت مند. اس کو ہماری کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے بتایا تم تو جانتے تک نہیں کہ یہ شجر، یہ پرند، یہ جماعتات، یہ نباتات کیسے میری ہم میں لگے ہوئے ہیں. اس کو کوئی ضرورت نہیں. ہمیں ضرورت ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، بھلے وہ نماز والی عبادت ہو یا معاشرے میں اچھائی سے عمل کرنے کی عبادت ہو. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی شک ہی نہیں، ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا. تمہارے ہر علم کو، تمہارے عمل کو، جب تک غلطی سے غلطی کھا رہے ہو معافی ہے. جان پوچھ کے درمی کرو گے، اس کے احاطے سے، اس کے علم سے، اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. وہ تو اس نے ڈھیل دے رکھی ہے امتحان گاہ میں امتحان لینے کے لیے. یہاں پر بنیادی طور پہ جب آپ پوری صورت کا بغور جائزہ لیں گے تو یہاں پر آ کے اس صورت میں ہم نے تمام مضامین پورے کر لیے. خود بتا دے گی جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کی وہاں سے لے کے یہاں تک اس کے سارے مضامین پورے ہو گئے. آیت نمبر 126 پہ ہم آ گئے. آگے دیکھیں قرآن کا معجزہ دیکھیں. اب لوگوں نے سوال بھی پوچھنے ہیں، قرآن تو نازل ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے، حیات مبارکہ، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو جب اللہ نے ایسا کوئی سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے سنانا ہے سوال یا اس کا جواب سنانا ہے، وہ قرآن میں پھر جاری کیا جائے گا. جب جاری کیا جائے گا تو بظاہر کبھی آپ کو سوال کوئی بھی پوچھ لے لیکن آپ کو کبھی لگے گا ہی نہیں کہ قرآن جواب دے کر بھی بے ربط ہو گیا. یہ دیکھیں شان، نازل سوئے فلک ہو رہا ہے، نازل آسمان سے ہو رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے آخرت کے لیے کیا نہیں کرنا. سوال پوچھا، سوال کا جواب دے رہا ہے. جب آج کا پڑھنے والا پڑھے گا تو پھر بھی کبھی آپ کو لگے گا یہ سوال کا جواب دیتے ہوئے جب بیچ میں لقمہ دے کے سوال پوچھ لیا تو یہ بے ربط ہو جائے، جیسے کبھی بھی نہیں ہوگا قرآن میں. اور سوال پہلا سوال آ گیا. اس صورت میں 4 سوال شامل کیے گئے، آخر میں پوچھے گئے، ان کا جواب دیا گیا ہے، وحی کے ذریعے دیا گیا، قرآن میں دیا گیا ہے، شامل کر لیا گیا. قرآن میں موجود ہے، میں یہ حصہ بنا کے قرآن میں رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں بیٹھ کے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے یہ لوگ فتویٰ پوچھ رہے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں. کیا فتویٰ پوچھ رہے ہیں؟ جواب بتائے گا. سوال کیا پوچھا گیا، جواب بتا دے گا ہمیں. جیسے میں فون پہ بیٹھے کسی سے بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا دوسری طرف سے کون بول رہا ہے، میں بول رہا ہوں اس کو ہاں میں کل آؤں گا. تو سوال کیا پوچھا گیا مجھ سے؟ کیا کل آپ آئیں گے؟ یہ سوال سننے کی بچوں کو عام طور پہ ایکسرسائز کرائی جاتی ہے، سوال سے جواب بنانا، جواب سے سوال بنانا. دیکھیں قرآن کا رب. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں کچھ پوچھ رہے ہیں، فتویٰ پوچھ رہے ہیں کہ تو کیا پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں سوال آیا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جواب کے دے رہا ہے. قُلِ اللَّهُ، ان سے کہیے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کرنی ہے اللہ کے وحی کے ذریعے کرنی ہے. فِيهِنَّ، کس کے بارے میں؟ ان عورتوں کے بارے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کہ جو کچھ بھی تمہیں ان کے بارے میں ہم نے بتایا ہے اس کتاب میں. سورت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ سورت شروع ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے یتیموں کے ساتھ. سورت شروع ہوئی ہے عورتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. سورت شروع ہوئی ہے مہر کے ساتھ کیا کرنا ہے. سورت شروع ہوئی ہے وراثت میں کیا کرنا ہے. سب تھا نا شروع میں. سوال اٹھ گیا، وہ سوال یہاں شامل کر لیا کہ اب تک جو تمہیں بتایا گیا ان کے بارے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اس کتاب میں جو کچھ بھی تم ابھی تک پڑھ کر آئے ان کے بارے میں. فی یتام النساء، کن کے بارے میں؟ ان یتیم عورتوں کے بارے میں بھی، وہ بڑی بچیاں یہ تو یتیم یا فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب کالمعلقہ، نہیں کتب لہن وترغبون ان تنکیہن والمستضعفین. اب یہ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، جواب دیا جا رہا ہے اللہ تمہیں بتاتا ہے. جواب یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ تم نے ابھی تک بتایا ہے نا تم یتیموں کے بارے میں،
اور ان عورتوں کے بارے میں جن کے تم یتیموں کی کفالت کی وجہ سے ان سے شادیاں کرنے کے لیے بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے. یہ بھی کہا تھا ان کی بڑی بچیاں جو ہے یتیم ہیں لیکن شادی قابل ہیں, تم ان سے نکاح کر کے ان کو اپنے گھر کا حصہ بنا سکتے ہو. ہو کیا رہا ہے, جواب کیا دے رہا ہے کہ تم یہ تو نہیں چاہتے کہ ان کو وہ دو جو اللہ نے تمہیں دینے کے لیے کہا ہے. کیا دینے کے لیے کہا ہے؟ ان کا مہر ادا کرنا ہے. ان کا مہر ادا کرنے کے لیے کہا تھا نا کہ نکاح کرو گے مہر ادا کرو گے, ان کو عفت میں لو گے, ان سے کوئی اور ضرورت پوری کرنا مقصد نہیں ہوگا, نکاح سے زندگی پر ساتھ نبھانا مقصد ہوگا. اور مقصد بتایا یتیموں کی کفالت, لہنہ ان کے لیے, وترغبون ان تنکیہن, تو ان کو وہ تو نہیں دینا چاہتے مہر ادا نہیں کر, لیکن نکاح کے خواہش مند ہو, مہر ادا کرنا نہیں چاہتے کیونکہ بھائی میں تو نیکی کر رہا ہوں, میں تو شادی شدہ ہوں, میں تو ان کے بھلے کے لیے کام کر رہا ہوں, تو کیا پھر ان کے حقوق ادا کرنے ہیں یا صرف نکاح کر لینا ہے؟ تو سوال کیا پوچھا گیا, کیا ان یتیم عورتوں سے یا ان بچیوں سے جو یتیموں کی بڑی بہنیں ہیں, کیا ان سے نیکی کے لیے شادی کرتے وقت بھی مہر بھی ادا کریں کیا؟ تو اللہ کیا بتا رہا ہے, اچھا نکاح کرنا تو چاہتے ہو, بغیر مہر اور بغیر حقوق ادا کیے یہ نہیں ہو سکتا. اور کون بھی, اور ان کے علاوہ بھی جو کمزور لوگ ہیں, والمستضعف ہم بھی کہتے ہیں, والمستضعفین من الولدان, اور بھی غریب بچے جو معاشرے کے ہیں, وانتقموا للیتامى بالقسط, تو یتیموں کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کیسے ان کے مال کے ساتھ کرنا ہے. ان کا مال کھانا نہیں ہے, ان کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا, ان کے برے مال کو اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہیں پترنا. تو ان عورتوں کے ساتھ بھی بھلے یہ تم نیکی کے لیے کر رہے ہو, پورا مہر بھی ادا کرو گے, اور یتیموں کے ساتھ بھی مکمل عدل و انصاف کے ساتھ معاملے کرو گے جو پہلے ہی بتائے جا چکے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما, تم کوئی ایسا اچھائی کی کام نہیں کرتے جو اللہ کے علم میں نہ آتا ہو. تم جو کچھ بھی اچھائی کرتے ہو کسی کو نہ پتہ چلے, تم اپنی نیت ٹھیک رکھو, اللہ کے علم میں ہے, اللہ مکمل علم رکھتا ہے. تو کیا کرنا ہے, کیا جواب دیا سوال کا؟ جی ہاں, ان بیواؤں کے ساتھ بھی, اور اگر ان یتیم گھرانوں کی بڑی بچوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہو تو ان کے حقوق ویسے ہی ہوں گے جیسے کسی بھی عورت کے حقوق ہوتے ہیں, اور یتیموں کا بالکل ویسے ہی خیال رکھو گے جیسے رکھنا ہے. اور بھی اگر معاشرے میں یتیم کے علاوہ بھی کوئی کمزور ہے, ہم کہتے ہیں ضرورت مند فیملیز, تو وہ جو ضعیف لوگ ہیں, غریب بچے ہیں, ہوتے ہیں نا غریب ماں باپ کے بچے پڑھ نہیں پا رہے, ہمارے پاس بھی, ہم جانتے ہیں بات, ان کے لیے بھی بالکل کیسے کرنا ہے, اور یتامہ کے ساتھ بالکل قسط, انصاف, بالکل صحیح معاملہ ہونا چاہیے. اب دیکھیے یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں, اس لیے اللہ کا شکر ہے ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نشوز خاتون کی طرف سے ہو جائے تو شوہر کیا کرے. نشوز خاتون کی طرف سے ہو جائے, شادی ہو گئی, اللہ نے مرد کو قوام قرار دے دیا کیونکہ وہ اپنا مال کماتا ہے, مال خرچ کرتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے. اس ادارے کا, گھر کے ادارے کا سربراہ کون ہے؟ مرد. کیوں کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے. تو کہتا اگر عورت کی طرف سے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم گھر کی پوری ذمہ داری اٹھا رہے ہو, لیکن عورت گھر کو گھر نہیں سمجھ رہی, وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ تم سربراہ ہو, وہ من مانی پہ اتر آئی ہے. نہ یہ کھانا بنانا نہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں میں کھانا نہیں بنا رہی, میرا دل نہیں چاہ رہا میں کھانا نہیں بنا رہی, میں نماز نہیں پڑھی میں روزہ نہیں کر رہی, یہ نشوز میں شامل ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ عربیت کے بھی خلاف ہے, قرآن کے دلائل کے بھی مکمل خلاف ہے, قرآن خود بتا رہا ہے. اسی لیے ہم قرآن کی بات کرتے ہیں, ہم دائیں بائیں کا بھی ہوتے ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ ہے تو پھر یہ نشوز کون سا ہے جو پڑھنے جا رہے ہیں ہم نے آیت وہیں پر رکھ کے پڑھ بھی لی تھی ایک ساتھ, تاکہ وہ آیت ہمیں صحیح سمجھ میں آ جائے. اب دیکھیں ذرا غور کیجئے, یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں, ہم نے نشوز کو چائنا بنانے کو ہاتھ اٹھانے کا بہانہ بنایا, ہم نے چائنا بنانے کو بدتمیزی کرنا بتایا. یہ ہم نے کہا کہ یہ تو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے, لہذا میرا حق بن گیا کہ میں جو دل چاہے کروں. اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی پہ کسی بڑے کو, ایون اپنے بچوں پہ بھی آپ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے, سوائے ترغیب کے, سوائے اصلاح کے. یہی طریقہ بتایا گیا ہمیں. ہاں بچوں کی تربیت ہی ایسی کرنی تھی کہ جب تک وہ بالغ اور بڑے, ان کو خود ہی دین ان کی روح میں رچ بس جائے, وہ اس کو علم کے طور پہ سیکھ چکے ہوں. دیکھیے کیا, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا, اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے نشوز کا سامنا ہو جائے. اب بتائیے, شوہر چائے نہیں بنا رہا, کھانا نہیں بنا رہا, نماز نہیں پڑھ رہا, کس چیز میں بولا جا رہا ہے؟ پہلے اللہ نے گھر بتایا تھا نا وہاں پر بھی کہ ایک گھر ہے, اس میں دو لوگ اس رشتے میں آئے ہیں, ایک مرد ہے ایک عورت, ان دونوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ سربراہی کس کو ملے. اللہ نے کہا ہے فیصلہ میں نے کیا, سربراہی مرد کو ملے گی, اور وجہ بتا دی کیونکہ یہ ایک ایک کوڑی اس گھر کے کمانے کا ذمہ دار ہے. اس ذمہ داری کی عوض یہ اس کی سربراہی اس کو مل رہی ہے. اس میں اس کی ذمہ داری بتا دی تھی, اور عورت کو بتایا تھا تمہیں اب اس پورے گھر کی نگرانی بھی کرنی ہے, حفاظت بھی کرنی ہے, اپنی عفت و عصمت کی بھی, اس گھر کی بھی, آپس کے اپنے راز و نیاز کی حفاظت کرنی ہے, مل جل کے اس گھر کو چلانا ہے, باہم شیر و شکر ہو کے, مشورے سے, صلاحوں سے. اس میں عورت اگر منمانی پہ اتر جائے تو مرد کو طریقے بتا دیے تھے, پوری SOP پڑھی ہے, لکھ کر پڑھی ہے. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اب دوسری بات بتا رہا ہے اللہ, معاشرے کو
اصلاح کرنی ہے نا. عورتوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نا, دیکھیں وہی ٹاپک چلا جا رہا ہے. اگر کسی عورت کو مرد سے نشوز کا سامنا کرنا پڑے, مرد نشوز کیسے کرے گا؟ عورت نے نشوز کیسے کیا تھا؟ اس کی ذمہ داری تھی گھر کو پورا سنبھالنا, گھر کو اپنا گھر سمجھنا, سربراہ کو سربراہ کی حیثیت دینا. وہ اس سے باغی ہو جائے, نشوز ہو جائے گا, جسے ہم کہتے ہیں ٹریجری, جسے ہم کہتے ہیں بغاوت, اسٹیٹ کے خلاف, ادارے کے خلاف باغی. مرد باغی کیسے ہوگا؟ اس کی کیا ذمہ داری تھی؟ اس گھر کو توجہ دینا, اس میں کما کے لا کے دینا, اس کی دیکھ بھال کرنا. جب وہ یہ نہ کرے تو کیا کر رہا ہوگا؟ جب وہ بیزار ہو جائے اس گھر بار سے تو کیا کر رہا ہوگا؟ نشوز پہ آمادہ ہو جائے گا. اس سے ہی پتہ چلتا ہے عورت کو, جب عورت اپنی اس بنیادی ذمہ داری سے ہٹ جائے تو نشوز کہلائے گا, جب مرد اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائے تو وہ نشوز کہلائے گا. قرآن کیسا قرآن اپنی کسی بات کو کبھی دائیں بائیں ہونے, ورنہ پہ قرآنی کیا رہا, پر نہ یہ فرقانی کیا رہا, پھر یہ مہمنی کیا رہا, پھر یہ میزانی کیا رہا, اگر اس میں ہر جو دل چاہے کوئی بیچ میں بات ڈالی جا سکے. یہ شاندار کتاب کی بہترین ترین اس کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کتاب احکمت آیاتہ, بار بار پڑھنی چاہیے. سورہ ہود کی پہلی آیت آسان ترجمہ ہے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. میں اکثر, کیونکہ میرا دوسرا سرکل بھی ہے, ہم نے ایک ہی جگہ 16 سے 18 مختلف ترجمے رکھے ہوئے ہیں, چنیدہ ٹرانسلیٹرز کے, جو اس وقت دنیا میں انگریزی اور اردو کے موجود ہیں. چنیدہ عربی قرآن کی موجود ہے, اور ان کی تفسیر وہ ایکسرسائز الگ ہے. اور آپ یہ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ دیکھیں بتائیے کیا فرق ہوا ترجمے میں, لہٰذا یہ آیت اس میں سے آیت میں شامل ہے, اس کا آپ کہیں سے ترجمہ اٹھائیں. ہمارے بھائی بہت سارے رکھے میں, آپ بھی پڑھیں. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیت کو محکم کیا گیا ہے. اس کی آیت کو کیا کیا گیا ہے؟ محکم. یہ جھول نہیں رکھتی اپنے اندر, دائیں بائیں نہیں ہے, کمزوری اس میں کوئی نہیں ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اس کے بعد ان کی تفصیل ہم نے بیان کی ہے. کیوں کہ یہ دی کس کی طرف سے گئی ہے؟ حکیم, انتہائی حکیم اور انتہائی خبیر ہستی کی طرف سے. تو اگر وہی حکمت نہ سمجھا سکا اور وہی خبر ہمیں نہیں دے سکا تو کون دے گا پھر؟ یقین کر لیں یہ کتاب ایسی ہی ہے. ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں, ہم اپنا علم اور شوق بڑھائیں, پھر دیکھیے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا ہماری الجھنیں, گرہیں, گٹھائیں, غلط فہمیاں دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ نہیں رکھتی پہ کون رکھتا ہے؟ اس پہ آمادہ ہو جائے, او اعراضاً, یا کھلم کھلا بیداری دے کے لیکن اعتراض کرنے لگے, اعراض کرنے لگے, اب کبھی دائیں کبھی بائیں, ذمہ داریاں پوری نہ کرے. فلا جناح علیہما, تو پھر ان دونوں پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان یصلحا بینہما, وہاں بھی ایک آتا اصلاح کرو. رشتہ توڑ دینے کی بات نہیں کی تھی, بچانے کی بات کی تھی. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اصلاح کر کے آپس میں کوئی راستہ نکالیں. صلح, کون سا راستہ؟ صلح کا راستہ نکالیں. وہاں پر مرد کو کہا تھا نشوز پہ آمادہ بیوی ہو گئی, رشتہ خراب مت کرنا, رشتہ بچاؤ. یہاں عورت کو بتایا جا رہا ہے مرد نشوز پہ آ گیا نا, ابھی رشتہ خراب نہیں کرنا, بچانے کی کوشش کرو. والصلح خیر, یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑا ہے یہ بات. دیکھو خیر صلح میں ہے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ سے حق چھین لے گا, آگے بتا بھی دے گا الگ ہونے کا, لیکن بتایا کیا ہے؟ خیر کس میں ہے؟ صلح, بنا کے رکھنے میں خیر ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے. اس پورے قرآن میں ماں باپ کے لیے 3-4 ایسے زیادہ آیتیں نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس پورے قرآن میں میاں بیوی کے لیے درجنوں آیتیں, درجنوں آیتیں اس قرآن میں میاں بیوی کے لیے, کیوں معاشرے کی اکائی ہے نا. اس رشتے کو بچایا ہی ہے اللہ نے, بچایا ہی ہے. پھر راستہ بتائے گا الگ ہونے کا بھی, وہ بھی بتائے گا, لیکن بچانے کی کوشش کرے گا. وَأُزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, تمہارے نفسوں میں تو بخل اور حرصی ہے, یہ تو خود ہی بس لینا چاہتا ہے سب کچھ, دوسرے کو دینا نہیں چاہتا. بار بار جگہ جگہ بتائے گا, جس کسی نے بھی اس لفظ کو بار بار کہہ کے, جس نے اس بخل سے, اس طمع سے جان چھڑا لی, بہت فلاح پانے والا ہوگا. تو یہاں پر تو یہ بتایا وَأُزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, نفس میں تو تم بخل اور حرصی پاؤ گے. وَإِن تُحْسِنُوا, لیکن اگر خوبی پہ رہے, وہی تھا نا محسن, احسان کرنا, خوبی سے کوئی کام کرنا, لیکن تم اگر بہت اچھی طرح اس ہدایت پہ عمل کرتے رہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں, وَتَتَّقُوا, اور اللہ کی خبرداری میں رہے کہ قیامت تو پھر آئے گی, اعمال کے بدلے ملیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, پھر تمہارے تمام اعمال سے کون خبر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تعمل, تمہارے تمام اعمال سے خوب خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. اگر تمہاری نیت صلح کی ہے, یہ عورت کو فی الحال بتایا جا رہا ہے. وَإِن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, اگر تم طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان تم عدل رکھ سکو, وَلَوْ حَرَصْتُمْ, چاہے تم کتنی کوشش کر لو,
एक से ज़्यादा शादियाँ हुई ना, सवाल ये पूछा गया था कि अल्लाह ताला आपने कहा था कि ज़रा शादियाँ कर लें, हम देखभाल की खातिर कर लें, दायरे और बुजुआ से भी की जा सकती है। अब उनसे शादी कर लें तो क्या उनको फिर भी उनको हुकूक दे? जी हाँ, हुकूक देने हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे देखो इन हुकूक में कहाँ तक जाना है तुम्हें। एक है मोहब्बत, उनसियत, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। तो अल्लाह ताला ये तकाज़ा हमसे नहीं कर रहा कि किसी एक से ज़्यादा उसने घर बसाए हैं तो जितनी मोहब्बत ए से है उतनी मोहब्बत बी से भी हो सकती है उसको, उतनी उनसियत। लेकिन वला तमीलू कुल्लल मैली वला फतदरूहा, ये मीलान हम भी कहते हैं, झुकाओ, ये तो नहीं हो सकता। तुम कितना ही चालो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम बस एक ही घराने की तरफ मुकम्मल झुकाव पैदा कर लो, दूसरे को क्या कर दो, फतदरूहा कहते छोड़ दो, कल मुअल्लका, बिल्कुल मुअल्लक छोड़ दो उसको कि कोई देखभाल ही नहीं है सिरे से, ये नहीं हो सकता। तो जितने ऐसे मामलात हैं, खर्चा है, ज़रूरतें पूरी करना है, देख रेख करनी है, इसमें तो पूरा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हाँ, किसी से तुम्हें उनसियत ज़्यादा है, किसी से तुम्हें मोहब्बत ज़्यादा है, ये तुम्हारे इख्तियार में भी नहीं है, तो दिल का मिलान है, इसमें कोई तकाज़ा अल्लाह नहीं कर रहा। वो छोड़ के बाकी सब चीज़ें पूरी करनी है। वन तुस्लिहू व तत्तकू, फिर दोबारा आया, अगर तुम सुलह की राह निकालोगे और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे, फ़इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा, अल्लाह ताला बहुत दरगुजर और करने वाला है, माफ़ करने वाला है। क्यों कि उस बुनियाद पे नहीं पकड़ेगा तुम्हें कि तुम्हारी मोहब्बत क्यों बराबर की नहीं है, ये उसके पास माफ़ी है इस बात की, इसके बाद इसका डिस्काउंट है, लेकिन बाकी चीज़ों का ख्याल रखोगे। वहीं ये तफ़र्रक़ा, देखिए कुरान है, इससे जाने हमारे बच्चे भी जाने, हम सब जाने, उन माशरों में जहाँ पर डाइवोर्स को जायज़ करार नहीं दिया जाता, अभी भी है, या उसको ऐसा बना दिया गया है कि आप ज़िंदगी भर एक दूसरे से बात मत करें लेकिन डाइवोर्स नहीं होगी। क्रिश्चियन माशरे में आपको पता है ना, जब आप अलग करेंगे तो लाजमी अमेरिका का रसूल आधी जायदाद आपको बीवी को देनी है, कितने ही बच्चे हों, कुछ भी नहीं हो। और अगर पहले से कुछ और मायदा किया तो वहाँ तक भी तो लोग कत्ल कर देते हैं, अलग नहीं होते। पहला हल निकाला, शादी करने की ज़रूरत नहीं है, क्या माशरे का अच्छा बना आपने देख लिया। दूसरा निकाला, हो भी गई तो ये नौबत आ गई तो अब तो मेरा सारा मालो मता जाएगा, ये तो बाय लॉ है वहाँ पर, तो फिर इसका लिए निकाला कि चलो रिश्ता मुअल्लक छोड़ो। तीसरा निकाला, कुछ भी करो, जान छुड़ा लो, ये नहीं कर रहा। वो बहुत कुछ होता रहता है, मैं मालूम है। हमारा दीन बहुत समझा रहा है, बहुत बुझा रहा है, सलाह की राहें निकाल रहा है, सुलह की राहें निकाल रहा है, आपस में बैठो, कोई रास्ता निकालो। लेकिन अगर बाला यहाँ तक पहुँच गया है तो कहे फिर तुमने, एक हद होती है, इंसान कहता है कि अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान नहीं करना। अगर मामला यहाँ तक पहुँच गया है तो फिर अलग हो ही जाएगा। रास्ता अल्लाह ने छोड़ा है, बहुत अच्छी तरह का बता के रास्ता छोड़ा है, उसकी पूरी SOP अलग होने की हम पढ़ चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। फिर क्या करना है, वहीं ये तफर्रक़ा, फिर भी अगर ये दोनों अलग अलग होंगे, युग़निल्लाहु कुल्ला मिन सिअती, तो फिर परेशान नहीं होना। हम भी समझें ये बात, अपनी ख़वातीन को बताएं, अल्लाह ना करे किसी वक्त अपनी बेटी को बताए, बेटा ऐसा होगा, तुमने अपनी इज्जत पे हर्फ नहीं आने देना, अपनी शख्सियत को मख्फ नहीं करना। मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, अल्लाह क्या करने वाला है, तो अल्लाह यकीनन बेनियाज करेगा फिर इन दोनों को, इनकी ज़रूरतों से अल्लाह ख्याल करेगा। फिर तुमने सारे इसको किया ना, सुलह की कोशिश की, अपना पूरा हिस्सा डाला, बना के रखने की कोशिश की, फिर भी बात नहीं बनती, तो अमल में तो आज़ाद छोड़ा है ना अल्लाह ताला ने, इम्तिहान तो है, नहीं मानते लोग, तो फिर अलग हो गए तो अल्लाह ताला क्या करेगा, फिर अल्लाह ताला वो बहुत 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 अल्लाह ताला युग़निल्लाह, वो तुम्हें गनी करेगा, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने वाला है वो। व काना अल्लाहु वासिअन हकीमा, देखिए एक लफ्ज़ कैसा मोती की तरह आता है। अब यहाँ पर गनी करने की बात थी तो अल्लाह ताला ने अपनी वसअत बताई है आपको, कैसी वसअत बताई, व काना अल्लाहु वासिअन हकीमा, वो बहुत वसअत रखने वाला और बहुत हिकमत वाला। क्या शानदार मोती वाले इस अपने सिफात लेकर आया अल्लाह। देखिए कैसी अलग अलग सिफात, क्यों हर सिफत बता दी, क्या मजमून के साथ रब्त है उनका। वलिल्लाह, फिर बताया, क्यों परेशान हो रहे हो, किसने देना है तुम्हें कुछ भी, खाना किसने देना है, माल किसने देना है, जो कुछ भी मयस्सर है उस रब ने देना है ना। कौन रब, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वही अल्लाह जो कुछ भी ज़मीन आसमानों में किसका है, उसका। वलक़द वस्सैना, और बेशक हमने क्या वसीयत की, हुक्म दिया, अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, जो इससे पहले किताब वाले थे तुमसे पहले, व इय्याकुम, और तुम्हें भी, ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहली किताब वाले, व इय्याकुम, और तुम्हें भी, अनित्तक़ुल्लाह, क्या करना है तुम्हें, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना है। व इन तकफुरू, लेकिन अगर तुम इनकार करोगे, कुफ्र करोगे, व इन तकफुरू फ़इन्ना लिल्लाहि, तो क्या बिगाड़ लोगे अल्लाह का, क्या बिगाड़ लोगे अल्लाह का, तुम ना मानो उसकी कोई भी बात, क्या कमी हो जाएगी। फ़इन्ना, तो इसमें कोई शक ही नहीं है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए जो कुछ ज़मीन और आसमानों का है, अपना नुकसान करोगे, अल्लाह का थोड़ी। व कान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा, देखें क्या सिफ़ात आ रही हैं, ज़हन में रखना, अल्लाह गनी है और वही सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व बरतर और काबिल तारीफ़ है। तुम क्या कर लोगे,
تم کیا چھین لو گے اس سے اگر اس کی بات نہیں مانو گے؟ تم کیا دے دو گے اللہ کو؟ تم کیا بڑائی کر لو گے اس کی؟ اپنا ہی فائدہ کرو گے، مت کرو۔ وہ تو غنی بھی ہے، وہ تو حمید بھی ہے۔ پھر سنو، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمین آسمانوں میں کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اگر اس پہ ایمان رکھتے ہو، اس پہ بھروسہ رکھتے ہو تو جان رکھو کار سازی کے لیے، بھروسے کے لیے کافی ہے وہ۔ اور یہ کس کو، کن کو سنا رہا ہے؟ اور ہم سن رہے ہیں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر وہ چاہے تو تم سب کے سب کو یہاں سے رد کر دے، ہٹا دے، اس منظر نامے سے ہٹا دے تمہیں۔ یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ قرآن خود تاریخ بتا کر کھڑا ہوا ہے، کتنے آئے کتنے گئے۔ وہ کون آئے جن کے قد کاٹ کھاتے؟ وہ کون آئے جو پہاڑوں پہ اپنے گھر بناتے تھے؟ انہی راستوں سے یہ قریش بھی گزرتے ہیں، اہل کتاب واقف ہیں سمود اور عاد کی تاریخ سے۔ تم کیا ہو؟ وہ بہت طاقتور لوگ تھے، بڑی بڑی جاؤ حشمت والے تھے، ان کی لشکر کشیوں کی کیا شان تھی، تمہارے آگے وہ بہت اونچے درجے رکھتے تھے۔ جب اللہ نے ان کو نہیں رکھا، ان کی جگہ تم آ گئے، تو تمہاری جگہ دوسرے بھی آ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا سبق ہے، ہم کسی نیکی پر، کسی بڑائی پر سینہ کبھی چوڑا نہ کریں اپنا، کتنی زیادہ ہو جائے بھی نہ کریں، سند بھی جاری نہ کریں اپنے آپ کو کہ قبول بھی ہو چکا۔ اللہ بتائے گا، قرآن کے بعد جو کچھ بتائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں بتائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور یہ کرنے پہ، کیا کرنے پہ؟ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آنے پہ اللہ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اس پر کہ یہ کر دے اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے، قدیرہ، مکمل قدرت رکھتا ہے۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، بہت ہی زبردست ہے جی، بہت ہی زبردست۔ من کانا، ارید کہتے ہیں کچھ چاہنے کو، اب جو بھی چاہے، یرید، من کانا، جو یرید ثواب الدنیا، جو کوئی بھی اس دنیا میں سارا بدلہ چاہتا ہے، ثواب کا مطلب کوئی بدلہ لینا، فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ۔ جملہ بھی بڑا شاندار ہے، تالیف کے لحاظ سے بھی بڑا شاندار ہے، گرامر کے لحاظ سے بھی بڑا شاندار ہے۔ بتایا جائے کہ جو دنیا چاہتا ہے تو جان رکھو اللہ کے پاس تو دنیا بھی اور آخرت بھی۔ مطلب کیا نکلا؟ لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ دنیا۔ لیکن جو دنیا اور آخرت چاہتا ہے تو اللہ کے پاس یہ دونوں ہے۔ فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو کل بھی ماشاءاللہ ہمارے مفتی اقبال صاحب بھی بتا رہے تھے، دنیا آخرت کو ذہن میں رکھنے کا مطلب ہی نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، کل سے گھر میں رہنا چھوڑ دینا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے برانڈڈ۔ جو یہ دنیا برانڈڈ طریقے سے گزارے، کپڑے برانڈڈ پہننے، آخرت چاہیے۔ آخرت دراصل اگر دنیا ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے تو آخرت بیکمز اے بائی پروڈکٹ۔ آخرت ایک لازمی نتیجے کے طور پہ سامنے آتی ہے، لازمی نتیجہ، اس کے لیے کرنا کچھ نہیں ہے آپ کہ میں آخرت کی الگ سے کچھ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس دنیا کو اس طرح گزار کے آ جاؤ، نتیجہ تو آپ سے آپ نکلے گا، یا تو اچھا یا برا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی تمہارا کھانا برانڈڈ ہونا چاہیے۔ یہ برانڈڈ کھانا کیا ہوتا ہے؟ جو انٹر کانٹیننٹ میں بیٹھ کے کھایا جائے، یہ چھابڑے کا ہوٹل برانڈڈ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ برانڈ نہیں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ برانڈ کہتا ہے کھانے کا برانڈ ہے حلال اور طیب، کھانے کا برانڈ ہے حلال اور طیب۔ گھر میں بیٹھ کے کھا لو، جھوپڑی میں بیٹھ کے کھا لو، ڈھابے میں بیٹھ کے کھا لو، 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کھا لو، حلال اور طیب ہونا چاہیے۔ حلال اور طیب کیا کہ یہ جو مرغی ہے اس پہ تسمیہ اور تزکیہ ہوا ہے؟ نہیں، جس پیسے سے خریدی جا رہی ہے وہ بھی حلال کا ہوگا تب حلال ہوگی نا۔ حرام خوری کا مال جیب میں اور دکان گوشت کی ڈھونڈ رہا ہوں ذبیحے کی، حلال گوشت ہے یہ نہیں ہے زندگی۔ گاڑی چاہیے، 10,000 گاڑیاں لو، جس کے پاس حلال کی 100 گاڑیاں ہوں گی، اب یہ سب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے دنیا گزار شاندار والی، وہ کم از کم 10,000 لوگوں کو نوکری دے رہا ہوگا، ایسے تو 100 گاڑیاں نہیں آئیں گی، اور یہ حلال کی بھی ہوں گی تو کیا شاندار ہوگا یہ مسلمان۔ کن کن مسلمانوں کی باتیں کرتے ہیں قرآن میں اور اس کے بعد کی سیرت میں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، ان جیسا دولت مند بن کے دکھائے کوئی، ان کی دعا رد تو ہوئی نہیں تھی، قبول ہو گئی۔ کسی کو اس دنیا کی مال و متا والی بادشاہی وہ ملے گی ہی نہیں جو سلمان علیہ السلام کو ملی، دعا قبول ہے ان کی، قرآن میں دہرائی گئی ہے۔ اللہ ایسی بادشاہی دے جو کبھی کسی کو نہ ملے، تو وہ تو نہیں مل سکتی کہ جو چاہے محل بنوائیں، جو چاہے کریں، جنہوں کو اپنے احکام کے نیچے لے آئیں، ہواؤں کا رخ پھیر دیا کریں، ملے گی کسی کو دوبارہ؟ ملی آج تک نہیں ملے گی نا۔ تو مال میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ فرعون کو بھی تھوڑی بہت دی تھی اللہ نے، قارون کو بھی دی تھی۔ جب فرعون کو دی دنیا تو اس کے ساتھ عجیب خناس ہو گیا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں ہی ہوں سب سے بڑا رب، میں نہیں ہوں تو کون ہے؟ نعوذ باللہ۔ مال تھا اس کے پاس، سلیمان علیہ السلام بھی بہت مال تھا، بہت زیادہ۔ فرعون کچھ نہیں ان کے آگے مال میں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟
अना रब्बुकुम अल-आला नहीं, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तरदाहु वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिकस सालिहीन, कि अल्लाह ताला मुझे संभाल के रखना, मैं कहीं इस सब से कहीं मैं भटक ना जाऊं, मुझे संभाल रखना, तेरी मेहरबानी है तूने मुझ पर और मेरे बड़ों पे की हैं, और मुझे ये नेमतें दी हैं, अब मुझे अपने सालेहीन बंदों में हमेशा शामिल रखना, उनमें रखना मुझे, उनमें रखना मुझे। ये बिल्किस कोई ऐसे ईमान लेनी आई थी, देखिए हमारे कितनी रेलिवेंट है कुरान की हर बात। मलका दाखिल हुई एक ऐसे महल में, हमने शायद सभी सोचा इस बात पर, मलका आई, उसको पता चल गया क्या जाओ अशमत है, मेरा तख्त पहले यहाँ मौजूद है। फिर वो एक महल में दाखिल हुई, महल में दाखिल हुई तो उसको महसूस हुआ जैसे मैं पानी में कदम रख रही हूँ, पढ़ा है आप सब ने, पानी में कदम रखती उसने अपने जो लोअर गारमेंट था ज़रा ऊपर खींचा, साक अपने पिंडलियों तक ले, मेरा पाँव गीला ना हो जाए, और फिर उसको बताया कि नहीं नहीं पानी नहीं है, यह शीशे का बना हुआ महल है जिसके नीचे पानी बह रहा है, ये बताया गया। उसने क्या फ़ौरन जवाब दिया, कुरान ने जवाब सुनाया, मैं ईमान लाती हूँ सुलेमान के रब पर। ये शीशे के महल से सुलेमान के रब पे ईमान क्यों ले आई हो, ये क्या हो गया? देखिए कुरान के कैसे कैसे मकामात हैं, हम ठहर के सोचे ज़रा। बताया ले रहा है बहुत बड़ी मलका, कम मलका नहीं थी। जब उसने दरबारियों से पूछा है कि क्या करना चाहिए, खत आया है, तो दरबारियों क्या जवाब दिया था कि हमारी कुव्वत कोई कम है क्या, हम कोई लड़ने में कम है किसी से, हमारे पास कोई रिसोर्सेज कम है किसी से, लेकिन फैसला आपने करना है, जो आप फैसला करेंगे, आप लड़ने का हुक्म दे हम तैयार हैं, हाँ आप फैसला कुछ और करें, आपकी मर्जी। तो बड़ी हिकमत वाली थी, उसने कहा पहले मैं तोहफा दे के बेचती हूँ, फिर खत आ गया कि हम तुम्हें छोड़ेगी नहीं, फिर चली गई। वो बड़ी मलका थी, छोटी मलका नहीं थी, लेकिन पूरे जब सलमान अलैहि सलाम के दरबार में हाजिर हुई है तो आपको लगेगा जैसे कोई देहाती वाशिंगटन डीसी चला गया हो, ऐसा मंजरनामा खींचा अल्लाह ताला ने, कि तख्त देख के हैरान, दरबार देख के हैरान, महल देख के हैरान। हैरान में उसने, उसकी हिकमत ने उसको सिखाया क्या कि हमारे पास तो थोड़ा मोटा है और हम शिरक में लगे हुए थे, था हमारे पास बहुत कुछ, इनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, और हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ऊंचा करके बैठे हुए, जो दिल चाहे कर रहे हैं। इसके पास ये ताकत, ये दौलत, ये कुदरत, और ये क्या कर रहा है, रब्बी औज़ीनी, कौन है ये किसकी इबादत करता है, बस फिर वही बड़ा है, बड़ा तो इसको बन जाना चाहिए था, खुदाई का दावा तो इसको कर देना चाहिए था, नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, ये किसी और की इबादत में लगा हुआ है, कौन है, फिर यकीनन वही रब है, इतना कुछ होने के बाद भी जिसकी ये इबादत कर रहा है, सच्चा रब तो फिर वही है। यहाँ से उसने सीख कर फ़ौरन ईमान लेकर आई थी वो, तो ये वजह है, कुरान ऐसे अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। मन का, तो ये देखें, मन का ना युरीदु दुनिया, ठीक है दुनिया ले लो, आपको पता किस किस को दुनिया क्या क्या मिली हुई है, फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह, बस जान रखो अल्लाह ही के पास है दुनिया की भी हर चीज़ और आखिरत भी। दुनिया तो उसने इम्तहान के तौर पे उनको भी दे रखी है, ज़्यादा ही दे रखी है जो उसको मानते तक नहीं। वकान अल्लाहु समीअम बसीरा, खूब सुनने वाला, मुकम्मल देखने वाला है। आप दुआ दिल में तो करें वो सुन लेगा, आप अमल छुप के तो करें वो देख लेगा, वो सुन भी लेगा, वो देख भी लेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कूनू, कैसे हो जाओ, क़व्वामीना बिल क़िस्त, कैसे हो जाओ, कायम हो जाओ इंसाफ पर। तुम्हारी ज़िंदगी का छोटे से छोटा मामला, माशरे का मामला, पूरी कौम का मामला इंसाफ से हटकर कभी ना हुआ करे। शुहदा इल्लाह, गवाही किसके लिए देनी है, अल्लाह की। अल्लाह के लिए क्या गवाही देनी है, उसकी तौहीद की गवाही, उसके अंबिया की गवाही, आखिरत आने की गवाही, और जो हिदायत उसने दी है उस हिदायत पर डट जाने की गवाही। वलऊ अला अनफुसिकुम, क्या आयत आ रही है जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या आयत आ गई है जी। वलऊ अला अनफुसिकुम, चाहिए गवाही तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। अविल वालिदैन, ये तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो जाए। वला करीबीन अकरबीन, ये तुम्हारे कराबतदारों के खिलाफ क्यों ना हो जाए मामला। जब हक पे मामला आ जाएगा, ये कौन लोग हैं, ये सहाबा किराम वो हैं जिनके अपने ही सगे भाई अभी मुसलमान नहीं हुए। ये वो माशरा खड़ा हुआ है मदीने में, जब इनकी दोस्त अहबाब, कोई अहले किताब में से भी हैं, दूसरे भी हैं, वो ईमान नहीं ला रहे। गवाही क्या देनी है, अच्छा भाई ईमान नहीं ला रहा तो अब क्या करूं, तो कभी कभी इसके साथ भी कुछ शिरक भी कर लिया करूं, तौहीद की बात करना छोड़ दूं। अल्लाह कर नहीं, हक की गवाही तो नहीं छोड़ी जा सकती, वो तुम्हारी भी कोई अपनी बात हो। ये हर मामले में, हक का मामला सिर्फ दीन की गवाही तो नहीं है ना। कोई हादसा हो गया, आपकी गलती है, माने बोले मेरी गलती है। हम तो यहाँ पर अपनी गलती करके दूसरे पर चढ़ाई करते हैं कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा, नहीं बिगाड़ पाएगा ना, कमज़ोर है ना। कोई है जिसने लिख लिया ये कि जब तुझे ताकत थी और कोई कमज़ोर था, तूने ज़्यादती की थी, आज बताऊंगा कि तू ताकतवर है कि मैं। बड़ा फर्क, आप यकीन माने बराबर वाले से, बड़े वाले से जो दिल चाहे करें, सब अक्लमंद है, कोई नहीं करता, हम सबको मालूम है। हमारा दौर चलता किन पर है,
بس بہت متنبہ رہنا چاہیے. میں تو خود شرمندہ ہوگی والا بتا رہا ہوں. وہ کمزور گھر میں بھی ہوتے ہیں, وہ کمزور محلے میں بھی ہوتے ہیں, وہ کام کرنے کی جگہوں پر بھی ہوتے ہیں. تو یہ مت سمجھیے گا کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ گواہی دینی ہے تم نے ایمان والو, گواہی کے حق کی گواہی دے کے کھڑے ہونے والے بننا ہے, بھلے اپنے خلاف ہو, رشتہ داروں کے خلاف ہو, والدین تک کے خلاف ہو. یکن غنیا او فقیرا, بھلے وہ شخص مالدار ہو یا غریب ہو. ایسا نہیں مالدار ہے تو جی کیا کہنے, بس سر میری غلطی کو آپ کی غلطی میں اپنے ذمے لیتا ہوں, اور غریب پہ چڑھائیاں. فاللہ اولا بہما, اللہ اکبر. تو کون ہے حقدار زیادہ صحیح بات کا؟ اللہ. ہر بات اس کے مطابق کی جائے. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا, ہرگز خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی, ایسا نہ ہو کہ انصاف نہ کرو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا, لیکن اگر پلٹو گے اس بات سے, اعراض کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خوب باخبر ہے. ہم بس 1 منٹ لے لیتے ہیں, سوال پورا ہو جائے گا. آخری آیت آ بھی گئی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہ بھی بہت زبردست ہے, بہت زبردست آیت آ رہی ہے, ایک ایک لفظ شاندار ہے. ہم ایمان والے اپنے تئیں کب بن جاتے ہیں؟ جیسے ہی مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, بچے کا نام بھی مسلمان کر دیتے ہیں, اور ظاہر ہے اس کو بھی وہ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے کلمہ بھی سکھا لیتے ہیں, 3 سال کا ہوتا ہے نادرہ قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے, پھر اور تربیت جیسی جیسی ہم کرتے چلے آتے ہیں. تو ظاہر ہے ایمانی ہے جس کا مظہر ہو رہا ہے, ایمانی ہے بروئے کار آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ جو صحابہ کرام کی پوری جماعت سامنے کھڑی ہوئی ہے, ان سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو ایمان لے آؤ. تو ایمان والے تو پہلے ہی ایمان کیا لیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمینو, اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ بتایا جا رہا ہے, عربی ہے نا ویسے بھی, اس کے جو فعل ہیں اور اس کا جو عمل ہے, جو اس کا علم میں بڑے درجات رکھتا ہے نا اپنے اندر. مسلمان تو ہم ہو گئے تھے, نماز تو بعض اوقات ہم نے ماں باپ کے ڈر سے بھی پڑھ لی تھی, لیکن پھر وہ وقت ضرور آتا ہے زندگی میں, اور اللہ کرے آ چکا اور نہیں ہے تو اب آ جائے, کہ اللہ کی خشیت سے نماز پڑھ رہے ہوں. تو وہ بھی تھا ایمان. پہلے وہ عادت ہی بنتی ہے نا, نماز بنی, گئے بھائی, بڑے انہیں کہا دے, نہیں گئے تو کیا کریں گے, پہلے ان کے لیے گئے, پھر اس کے لیے گئے, پھر کوئی اچھا کام کیا, رہے جاؤ اچھا ہی کر لو, سب کیا کہیں گے, یہ بھی چل رہا ہے معاملہ. لیکن پھر اچھا اس لیے کی کیونکہ کسی کو پتہ اللہ کے لیے, پھر نماز اس لیے اللہ کے لیے, پھر نیکی اس لیے اللہ کے لیے, پھر معاشرت اچھی اللہ کے لیے, پھر آفس اچھا اللہ کے لیے, پھر گھر اچھا اللہ کے لیے. یہ بھی تو پھر ایمان کی کچھ اور ہی جگہ ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا آمینو, تو یہ بتا رہا ہے یہ شروع کا درجہ ہے, یہاں تک پہنچنا ہے جی. آمنوا باللہ, اللہ پہ ایمان, ورسولہ, اس کے رسولوں پر, والکتاب, اس کی کتابوں پر, یعنی کہ اس کتاب جو سامنے رکھی ہے اس وقت, کتاب الذی, کون سی؟ نزل علی رسولہ, جو اس نے نازل کی ہے اپنے رسول پر, والکتاب الذی انزل من قبل, اور ان کتابوں پہ جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں. ومن یکفر باللہ, جس نے انکار کیا پھر اللہ کا, وملائکتہ, اور اس کے فرشتوں کا, وکتبہ, اس کی کتابوں کا, ورسلہ, اور اس کے رسولوں کا, والیوم الآخر, اور آخرت کا, فقد ضل ضلالا بعیدا, تو پھر اس میں پکی بات ہو گئی, بہت ہی دور کی گمراہی میں جا پڑا. پورا ایمان گنوا دیا دوبارہ. کیا ایمان کے ستون ہیں؟ اللہ پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان, انبیاء پہ ایمان, کتابوں پہ ایمان, آخرت پہ ایمان. یہ 5 ایسی چیزیں ہیں, 5 ایک کھسکائیے سب کھسک جائیں گے. توحید ہٹی, باقی کیا بچ گیا؟ آخرت ہٹی, باقی کیا بچ گیا؟ یہ توحید اور آخرت, یہ 2 بریکٹ ہیں ہمارے ایمان کے. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس وحدہ لا شریک نے, اس تنہا نے, اس یکتا نے, پیشی اس کے سامنے ہونی ہے تو یہ 2 باتیں. جیسے ہی جس کو اللہ کی معرفت مل جائے گی, اللہ سمجھ میں آ گیا کسی کو, اور آخرت پہ یقین آ گیا. آپ بتائیے دل سے پہلی بار اگر مجھے آخرت کا پتہ چل گیا, آخرت آنی ہے, اعمال کے بدلے دیے جانے ہیں, یہ مجھے صرف یقین آیا ہے, اور میرے کانوں میں کوئی آواز ہی نہیں آئی اس کے علاوہ. تھوڑی دیر کے لیے مان لیں. بتائیے اگلی بات کیا آئے گی میرے ذہن میں, کہ اگر وہاں میرے اعمال کے بدلے دیے جانے تو میرے اعمال کون سے ہونے چاہیے جن کا بدلہ اچھا مل جائے؟ آئے گا کوئی اس کے علاوہ؟ اس موقع پر جب آپ کو یقین آ جائے, مان لیتے ہیں یقین آ گیا ہمیں, ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے پاکیزہ جگہ پر یا غلیظ جگہ پر, اور میری خواہش ہے پاکیزہ جگہ جانے کی, تو میرا اگلا سوال کیا ہونا ہے کہ پھر آخر میں کیا کروں کہ میں اچھائی میں جا پڑوں, برائی سے بچ جاؤں. یہ ہوگا میرا سوال. فطری سوال کیا ہے؟ ضرور آپ گاڑیاں مانگیں, محل مانگیں, عہدے مانگیں, لیکن یہ تو پتہ چل جائے کہ جس کو آخرت سمجھ میں آئے گی اس کو لازمی سمجھ آ جائے گا نا, جو کچھ بھی دنیا میں مانگوں گا یہ وقتی ہوگا. مجھے تو پرماننٹ کچھ چاہیے, سمجھ میں آ جائے گا نہیں آ جائے گا آخرت سمجھتے ہی. تو بتائیے پہلی بات کیا نکلے گی دل سے, پتہ ہے آپ کو؟
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कितनी दफ़ा पढ़कर आते हैं, यही तो पढ़ने के बाद पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारा शुक्र उसका है जो उस रब का जिसने हमें भेजा, सब कुछ बिछा दिया हमारे आगे। आलमीन का रब, अर्रहमानिर रहीम, क्या ही रहमत करने वाला है जिसकी रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। किस हद तक? मालिकी यौमुद्दीन, बदलों के दिन का मालिक। अभी 3 ही आयतें पढ़ी हैं, शुक्र भी किया अल्लाह ताला का, उसको जाना भी, उसकी रहमत को भी पहचाना, आखिरत का भी पता चल गया। आगे फिर क्या बोल रहे होते हैं हम, जिसको अभी अल्लाह का पता चला और आखिरत का, अगली बात हमें क्या करनी होती है? अगर ऐसा है मालिकी यौमुद्दीन, अगर ऐसा है कि सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू ही कारसाज है, हर चीज़ तेरे कब्ज़े कुदरत में है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरे अलावा किससे मुझे मदद मांगनी है, तेरे अलावा किसकी मैंने इबादत करनी है। लिहाजा अब क्योंकि पता चल गया कि यौमुद्दीन आना है, मा अदराका मा यौमुद्दीन, फुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, क्या जानते हो यौमुद्दीन के बारे में? दोबारा आप सुनो, आखिर क्या जानते हो आखिर यौमुद्दीन के बारे में? यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, जिस दिन कोई नफस किसी की जर्रा बराबर किसी काम नहीं आ सकता। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, और सिर्फ यानी कि हुक्म उसका यहाँ नहीं चल रहा, अपने इख्तियार में जो इख्तियारी है, उस दिन मुकम्मल इख्तियार किसका? अल्लाह। ये यौमुद्दीन है। किसी को इसका यकीन आ जाए, आप यकीन मान ले, उससे बड़ा बेवकूफ़ इस मौके पर दुआएं 1000 मांगा करे बाद में, इस मौके पर कोई दुआ इससे बढ़कर मांगी जा सकती है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो फिर तो वो रास्ता मिले जिससे हमेशा की कामयाबी मिल जाए। बाद में गाड़ियों की दुआ मांग लूँगा, बाद में बंगले मांग लूँगा, इस वक्त तो ये दुआ मांगनी है मैंने, क्योंकि गाड़ी पीछे छूटेगी, बंगला पीछे छूटेगा, वहाँ की कामयाबी मिल गई, वहाँ जो कुछ नेमत मैसर आनी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। देखिए ये सबसे बड़ी दुआ है जो मांगते हैं हम, इससे बड़ी कोई दुआ हमारी ज़बान पर जारी नहीं हो सकती, और ये कबूल शुदा है। कहाँ है सिरात मुस्तकीम? कुरान, जो आखिर नबी सब को बताया फरमाया गया। तो ये ईमान दोबारा दोहराया, अल्लाह, उसके फरिश्ते, ये 3 चीज़ें मिलती हैं, एक होती हैं। फरिश्तों को आप हटा दें तो वही चली गई, अंबिया को हटा दें तो इंसानों से मुखातबा चला गया जो अल्लाह से मुखातिब होकर, और किताबों को हटा दें तो पढ़ेंगे क्या? फिर तो इंसानों की लिखी हुई किताबें बाकी बचेंगी, अल्लाह की किताब कहाँ बाकी रह जाएगी? तो ये 5 चीज़ें मिलकर, एक दूसरे से मिलकर हमारा ईमान बनाती, अल्लाह और आखिरत, और ये तीनों चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम। वो हिदायत जो फरिश्ते अंबिया के पास लाते हैं और किताबों की सूरत में छोड़ी जाती है, ये है ईमान हमारा। जब भी अपने हाथ की तरफ देखा करें ना, इस्लाम के भी इत्तफाक से 5 ही सतून है कि आपने गवाही देनी है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, मैं अब इससे टच से कलमा पढ़ना आसान काम नहीं है। कलमा गो जन्नत में जाएंगे, कलमा गो तो हमने बनाया है उर्दू में, कलमे पे ज़िंदा रहने वाले जन्नत में जाएंगे, ये अरबी है। कलमा क्या था? मैं इकरार करता हूँ अल्लाह तौहीद शिरक नहीं होने दूंगा, मैं इकरार करता हूँ रसूल जो हिदायत लाए उस पर अमल करूँगा, ये साइन है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये पहला काम हो गया, मुबारक हो, हम मुसलमान हो गए। अल्लाह करे कलमा हम खुद भी पढ़ें, जो अब्बा का पढ़ाया है वो तो चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़, छोटी, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो जो कुछ नीचे लिखा है उस पर अमल करना पड़ेगा। जब तक मैंने कोई जॉब नहीं की, मुझसे वाइस चांसलर ही हक ही नहीं रखता अटेंडेंस लगाने का मेरी, वो घर पे अटेंडेंस लगा, मैंने तो जॉब ही नहीं की हुई उसके पास, वो कैसे? हाँ, जब मैंने कहा मैं ये साइन करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपके पास काम करूँगा, मैं सैलरी लूँगा, मैं करूँगा, और वो अटेंडेंस चेक करने के हकदार है मेरी। इस मौके पर अल्लाह कहता है ला इकराहा फिद्दीन, मत करो कॉन्ट्रैक्ट साइन, मत बनो मुसलमान, मुझे क्या, मैंने तो बात पूरी कर दी। करने के बाद ये कहते हो आप क्यों माने? ये नहीं हो सकता, यू आर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो करना क्या है? सलात को कायम करना है, ज़कात को अदा करना है, रमज़ान के रोज़े रखने हैं, ज़िंदगी में एक दफ़ा हज करना है, यही है ना इस्लाम। और अपने पूरे वजूद और किरदार को फवाहिश से, हक़ तलफ़ी से और दूसरों की जान माल आबरू पे हमला आवर होने से बचाना है हमेशा, ज़िंदगी भर। पूरा हो गया। तो ये रहा आपका ईमान, ये रहा आपका इस्लाम। हाथों पे नज़र पड़े तो झुरझुरी आज एक दफ़ा देख लें, दोबारा दोहरा दिया। अल्लाह ताला हमारा दुआ का शौक़ जारी रखे। देखें आयत सूरत बहुत ज़बरदस्त, निसा क्योंकि माशरे के लिए है, हमारी इनफरादी और इज्तिमाई तहज़ीब, इस्लाह और हमें अल्लाह की बात सिखाने के लिए, तो कितनी ज़बरदस्त आयतें, कितनी ज़रूरी आयतें इसकी हैं। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे इसका निभाने की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर